بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید احمد ندیم صاحب۔ محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو محرم کی ابتدا سیدنا فاروق اعظم کی شہادت سے 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس مہینے میں ان شہادتوں کا ہم ذکر کرتے اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے، اور ہم یہ کوشش کرتے کہ ان مشاہیر کی زندگیوں سے وہ سبق حاصل کرتے جس سے ہم اپنے معاشرے کو دین اسلام کی تعلیمات سے منور کر سکتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس مہینے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، فرقہ واریت بڑھ جاتی ہے۔ باقاعدہ حکومت کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اخباروں میں خبریں دینی پڑتی ہیں کہ ان علماء کا ان شہروں میں داخلہ بند ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی علماء رات کو ٹی وی چینلز کی اسکرین پر بھی موجود ہوتے ہیں، اور اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ٹی وی چینلز کی اسکرین مائنس کر دیں، ان علماء کے داخلوں پر پابندی لگا دیں تو یوٹیوب چینل پر وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک پر وہ علماء بیٹھے ہیں، اور فرقہ واریت کا جن اس طریقے سے بے قابو ہو کر ہمارے معاشرے میں آ جاتا ہے کہ سوسائٹی کا سارا پرامن چہرہ نکل جاتا ہے۔ تو خورشید صاحب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ مقدس مہینہ جس میں ہمارے ہاں ان 2 بڑی شہادتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ فرقہ واریت کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا عام سوال ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر سال جب بھی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ہم اس طرح کی مباحث کو اٹھاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آنے والا سال اس ٹینشن کو، اس تناؤ میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور ہمارے درمیان فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا میری سمجھ میں بات آتی ہے، ایک ہے اختلاف کسی مسئلے کو سمجھنے میں، ایک ہے مسلکی اختلاف، اس کو اگر آپ نام دیں تو اس کو میں بیان کر سکتا ہوں، ایک ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت اور مسلکی اختلاف میں فرق ہے۔ مسلکی اختلاف فطری ہے، فرقہ واریت فطری نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اختلاف سے منع نہیں کیا گیا، فرقہ واریت سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، قرآن مجید نے آپ سے کیا کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں۔ یعنی فرقہ واریت ایک ممنوع چیز ہے دین کے اندر، لیکن اختلاف ہو جانا، آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو اصل میں بہت سارے زاویہ ہائے نظر آپ کے سامنے آتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کئی جہتیں سامنے آتی ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے کی راستے نکل آتے ہیں۔ وہ سفیان ثوری کا قول میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ فقہاء نے، علماء نے اختلاف کیا، آپ یہ کہیں کہ فقہاء یا علماء نے راستے پیدا کر دی، گنجائش پیدا کر دی، یعنی ایک دین کے حکم پر عمل کرنے کے ایک سے زیادہ راستے بتا دیے۔ مثلا نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز تو فرض ہے، تو نماز کی فرضیت پہ تو کوئی بحث نہیں۔ اب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ سفر میں ہیں آپ تو کیا آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ اچھا، کیا بغیر سفر کی بھی آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ جمع جب کریں گے تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ اول وقت پہ کریں گے، آخر وقت پہ کریں گے؟ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس سے آپ کے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ کبھی آپ اول وقت پہ جمع کر سکتے ہیں، کبھی آپ جو مؤخر ہوتا ہے وقت اس پہ آپ جمع کر سکتے ہیں، تو راستے کھل جاتے ہیں۔ یعنی آپ حالت سفر میں ہیں کہ گئے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز کا اہتمام، نماز جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنی، اس کی کوئی راستے آپ کو فقہاء تجویز کر رہے ہیں۔ تو اس نوعیت کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ نہ صرف ممنوع نہیں ہے بلکہ اس سے خیر برآمد ہوتا ہے، اس سے راستے کھلتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو فرقہ واریت ہے نا، وہ مفادات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم کوئی چیز گین کرنا چاہتے ہیں، کوئی تشخص گین کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیسے بنانا چاہتے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اورینٹیشن فرقہ واریت کی۔ اس امت کی تاریخ میں بھی جو فرقہ واریت پیدا ہوئی اس کی بنیادی وجہ اسی طرح کے دنیاوی مفادات تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے چیزوں کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ تو فرقہ واریت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے، اور
خاص طور پر جب اس طرح کی چیزوں کو، جو مقدس چیزیں ہیں دین کی، ہمارے روایت کے اندر، ان کو اگر استعمال کیا جانے لگے حق میں یا خلاف، اور اس کے نتیجے میں آپ فرقہ واریت کو جنم دیں، تو یہ ہے وہ رویہ جو اصل میں چاہتا ہے کہ اس پہ کوئی قدغن لگے، اس پہ کوئی رکاوٹ لگے. جیسے محرم کی بات ہم کر رہے تھے. اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہماری تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا جو آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں حساس نہ ہو، جس کو معلوم نہ ہو کہ آپ کی کیا حیثیت ہے ہماری روایت کے اندر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، آپ کا احترام ہم کیسے کرتے ہیں. یہ ایک معلوم بات ہے. اچھا، اب اس معلوم بات کے بعد یہ بڑا افسوسناک ہوگا کہ ان کی ذات ہمارے درمیان اختلاف کا باعث اس طرح سے بن جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کی پیاسے ہو جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو سیدنا حسین کے نام کو اچھے معنوں میں یا منفی معنوں میں اپنے کسی گروہی شخصی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اچھا، اسی طرح صحابہ کرام ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ مجموعی طور پر رضوان اللہ علیہم اجمعین سب ان کو مانتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کے اندر کوئی گروہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں منفی رائے رکھتا ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آگے تعبیرات میں کوئی اختلاف کرتا ہو، لیکن صحابہ جن کو وہ مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ وہ مانتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا بشارت دی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس معاملے کو یہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو ایک ایسے درجے پہ لے کے جاتا ہے کہ جہاں ایک ایسی کنٹروورسی جنریٹ ہوتی ہے جو مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت کی بنیاد بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری شخصیات، جیسے میں نے عرض کیا، قرآن مجید ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا دیا وہ دین ہے، صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے ہماری ایسی روایت ہے کہ جس سے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اب کیوں ہوتا ہے کہ یہ سب جو ہمارے مشترکات ہیں ان کی بنیاد پر فرقہ واریت کیوں جنم لیتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہے وہ سوال جس کو مخاطب ہونا چاہیے علم کی دنیا کے اندر بھی، اور مختلف گروہوں کے نمائندوں کے پیش نظر بھی ہونا چاہیے. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بر صغیر میں زیادہ اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، باقی عالم اسلام میں نہیں ہوتے. یہ بھی دیکھنے کا زاویہ ہے نا، ہمارے یہاں کیوں ہوتے ہیں اور باقی دنیا میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیا اس کا کوئی مقامی تشخص کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا مقامی سطح پہ کچھ گروہی مفادات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اور پھر ایک اور چیز بھی میں آپ سے عرض کروں، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ایک خاص دور کے اندر آپ کو یہ واقعات کم ملتے ہیں، ایک خاص دور کے اندر یہ واقعات زیادہ ملتے ہیں. میں پاکستان کی تاریخ کی بات کروں، یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ وہ کیا تبدیلی آئی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں. تو اس کو علم کی دنیا میں سمجھنا چاہیے. لیکن جہاں تک سماج کی سطح پہ ہے، دیکھیے ہمیشہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ سوالات جن کا تعلق علم سے ہے اس کو آپ عامیانہ سطح پہ زیر بحث لانا شروع کر دیتے ہیں. تاریخ میں کون غلط تھا کون صحیح تھا، اس کو ایک علمی بحث کے طور پر اگر علمی اداروں کے اندر علماء کے درمیان، اسکالرز کے درمیان زیر بحث آئیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں ہے، یہ وہی اختلاف کے دائرے میں آ جائے گی. لیکن جب اس کو آپ لے آئیں گے عوام کی سطح پر، اس کی بنیاد پر آپ گروہ بندی کر لیں گے، اس کی بنیاد پر آپ فرقہ بنا لیں گے، ان تعبیر تاریخ کی بنیاد پر، تعبیر قرآن کی بنیاد پر، تعبیر حدیث فقہ کی بنیاد پر آپ گروہ بنانا شروع کر دیں گے اور پھر یہ تاثر دیں گے کہ ہم ہیں الجماعت، ہم ہیں جو خیر ہے، باقی سب کے سب جو گروہ ہیں وہ شر ہیں، اور جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ ناجی فرقہ جو ہے وہ ہمارا ہے اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ گناہ گار ہیں. تو پرابلم وہاں پیدا ہوتے ہیں. تو میری جو درخواست ہوگی وہ یہ کہ اس نوعیت کے اختلافات کو علم کے دائرے میں رکھا جائے اور عوام کی سطح پر وہ دین بیان کیا جائے جو عوام کی مطلب کا ہے، عوام کی ضرورت کا ہے، اور عوام کو جن پر عمل کر کے دین دار بن سکتے ہیں اور خدا کے حضور میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اچھا قریشی صاحب، یہ بڑی اہم بحث ہیں یہ جو آپ نے ناجی فرقے والی بات ہے، کیونکہ لازمی ہے جب لوگ روایت پڑھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں جی اچھا 72 فرقے ہوں گے، 72 میں سے ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. اب ہماری پریشانی یہ ہوگی ہے کہ ہم خود ہی پریشان ہو رہے ہیں کہ
کون کون سا جہنمی فرقہ ہے، یعنی جو کام خدا نے کرنا ہے. اب اس روایت کے حوالے سے بحث اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ذمہ داری خدا کی ہے نا، خدا نے اپنے سر یہ کام لیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا خدا کی جگہ بیٹھ کر کہ تم جہنمی ہو اور تم جنتی ہو، یہ ناجی ہے اور یہ ناجی نہیں ہے. یہ والی بات ہم کرتے ہیں. لیکن دوسری بات خورشید، یہ جو آپ نے آخر میں بات کی کہ عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں جس میں یہ بحثیں اٹھائی جاتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. آج کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ مثال کے طور پر جو قرون اولیٰ کے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق میرے عقائد کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے اور معاملات کے ساتھ ہے، اور کچھ شخصیات کے رویے ہیں. وہ جو شخصیات کے رویے ہیں، کیا ان کی بنیاد دین ہے، یا ان کے اپنے مزاجوں کا ایشو تھا، یا اس دور کے خاص حالات کی وجہ سے وہ سارا کچھ تھے؟ میں اصل میں ان ساری چیزوں کو لے کر آج کیا ان واقعات کی وجہ سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق پڑ رہا ہے، ان واقعات کی وجہ سے ہمارے معاملات کے عبادات پر کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ یہ اصل میں ایک بنیادی چیز ہے. آج کا نوجوان اس کو تاریخ کے ان قصے اور کہانیوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اصل دین جو ہے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو فروعات ہیں، اور فروعات میں بھی ایسی فروعات ہیں کہ جو جیسے آپ کیا کہتے ہیں لغویات کے معنی میں آ جاتی ہیں، تو اس میں ہم لگا دیتے ہیں نوجوان کو. یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے تو یہ نہ کہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہے. صحیح. دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے. صحیح. اب اس کے دو پہلو ہیں جس کو ہمارے ہاں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا، اس کا ایک واسطہ تو وہ ہے جو امت بحیثیت مجموعی تواتر کے ساتھ اس کو اختیار کیے ہوئے. صحیح. ایک گروہ کہتا ہے کہ دین کا مستند حوالہ وہ ہے جو اہل بیت کے توسط سے ہم کو ملا. صحیح. اچھا، یہ اختلاف نہیں ہے. میں اگر تھوڑی دیر کی وضاحت بالکل، دونوں یہ مان رہے ہیں کہ دین کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. صحیح. اچھا، جو یہ مان رہے ہیں کہ امت بحیثیت مجموعی جو اس کا تواتر ہے وہ دین کو بیان کر رہا ہے یا اس کو ہم قبول کریں گے، وہ اس تواتر سے اہل بیت کو الگ نہیں کر رہا. صحیح. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تواتر میں اہل بیت بھی شامل ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تواتر کچھ اور دین بیان کر رہا ہو، اہل بیت کچھ اور دین بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں. اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سنت ہے اس کا ماخذ جو ہے اہل بیت کی روایت ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ امت بحیثیت مجموعی جو ہے وہ دین سے پھر گئی ہے یا دین کو غلط قرار دے رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کی جس کو آپ ضروریات دین کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس سے دین پیدا ہوتا ہے یا جس سے انکار سے اسلام اور کفر یا اسلام اور غیر مسلم ہونے کا تاثر پیدا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دونوں کے درمیان مشترک نہ ہو. دونوں توحید کو مانتے ہیں، دونوں جیسے میں نے عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماخذ دین مانتے ہیں. دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی علیہ السلام و علی خمس. نماز کو دونوں مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، حج زکوٰۃ کو مانتے ہیں، توحید و رسالت کو مانتے ہیں. اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں. وہ عقائد کی بات ہو، وہ معاملات کی بات ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہم ان میں سے فلاں ایک کہتا ہو یہ ہم مانتے ہیں، دوسرا کہتا ہو ہم نہیں مانتے. اسلام کی میرے علم کی حد تک جس چیز سے کسی کا مسلمان ہونا ثابت ہے، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اختلافی ہو. صحیح. اچھا، اب وہ دین کیوں نہیں بیان ہوتا لوگوں کے سامنے؟ وہ دین کیوں بیان ہوتا ہے کہ جس سے آپ سے کوئی اختلاف جنریٹ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اختلاف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہ اصولی اختلاف ہے. صحیح. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں عرض کروں نماز پڑھنے کے بھی نماز کے 2 حصے ہیں. ایک ہے اس کا حقیقی حصہ. صحیح. ان میں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی فرض نماز کی رکعتیں کیا ہیں، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. وہ ان رکعتوں کے اندر سجود کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی دونوں ایک امام کے پیچھے نماز اگر پڑھنا چاہیں تو نماز کی بنیادی حیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. جو اختلاف ہے وہ اصل میں اذکار کا اختلاف ہے. یعنی جو نماز کے اندر آپ ذکر کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. دونوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہیں. اچھا، اس کا مطلب نماز کے ڈھانچے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا مسلمانوں کا کوئی گروہ ہے وہ یہ کہتا ہو کہ جو روزے ہیں وہ رمضان میں فرض نہیں کیے گئے، شوال میں کر دیتے ہیں؟ اچھا، اب اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی قابل فہم ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ دن کے جب صبح ہوتی ہے تو روزہ شروع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے. دونوں اتفاق کرتے ہیں. اب ایک کے نزدیک
یعنی روز اس کے سورج کے غروب ہونے سے مراد کیا ہے، دن کے شروع ہونے سے مراد کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. یعنی یہ کیا اختلاف ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ فرقے بن جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان موضوعات پر تو اتنا اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے. یہ جو عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل ہیں، جو زیادہ اختلاف ہے وہ انہی سیاسی موضوعات پر اختلاف ہے جو 1400 سال سے آ رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان کو بھی میں کہہ رہا کہ تاریخ کے قصے کہانیوں میں یہی ایگزیکٹلی میں یعنی کہ ان بحثوں کو آپ علم کی دنیا میں زیر بحث لائیں. وہ جو معاشرہ آپ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں سب مل کے، اس میں آپ یہ چیزیں زیر بحث نہیں لاتے. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ مشترکات سے قائم کرتا ہے. اور دوسری بات خورشید صاحب، وہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ دعا کی ہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ مجھے علم نافع عطا فرما. یعنی وہ علم جو مجھے آج کے دور میں نفع نہیں دے رہا، تو وہ اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو کہوں جی کہ میں آج آپ کو اپنے دادا کے قصے سناتا ہوں اور میرے دادا نے یہ کیا، میرے دادا نے وہ کیا، پدرم سلطان بود، یہ سارے قصے سناؤ، لوگ مجھے کہیں تم خود کیا ہو بھائی، مجھے آج کے دور کی بات تو وہ آبا تمہارے، ہاں تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو وہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کا علم جسے آپ علم سمجھتے ہیں، وہ علم اس معاشرے کو کیا دے رہا ہے. وہ اس معاشرے میں شیعہ سنی ڈیوائڈ دے رہا ہے، امن دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، فساد پیدا کر رہا ہے. تو یہ، اور میرا خیال خورشید صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک نئی تنظیم وجود میں آ جاتی ہے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا ہے، وحدت قائم کرنی ہے. مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہاں پر، کیونکہ نماز روزہ عبادات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. معاملات میں آج تک شیعہ سنی کوئی شیعہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ شیعہ سنی اختلاف اصل اختلاف ہے، صحیح. اچھا اس کے بعد پھر سارے شیعوں کو مل کے ایک جماعت بننا چاہیے. ہاں صحیح. سارے سنیوں کو مل کے ایک جماعت بننی چاہیے. یہ بھی نہیں ہے. شیعوں کے اندر 20 گروہ ہیں، صحیح. سنیوں کے اندر 20 گروہ ہیں، صحیح. سوال یہ ہے کہ شیعوں کے اندر کیوں گروہ ہیں، سنیوں کے اندر تو پھر ایک ہو جانے چاہیے. اگر اختلاف جو ہے اصل حقیقی ہے کہ شیعہ سنی ایک نہیں ہو سکتے، تو سوال یہ ہے کہ سنی ایک کیوں نہیں ہو سکتے، شیعہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے. تو یہ خود اس کی دلیل ہے کہ یہ جو اختلاف ہم کرتے ہیں یہ اصل میں مفاداتی ہوتے ہیں، مفاداتی ہیں. بالکل ہاں. اور اتحاد جو ہے مسلمانوں کے اندر قائم ہے پوری دنیا میں. ہاں ایسا کچھ نہیں ہے دین میں بنیادی چیز کی جس کے یہ جو اتحاد کے نعرے ہیں محض سیاسی نعرے ہیں، اور یہ صرف معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور ان کو تقویت فراہم کرنے کے لیے. اور میں آپ سے عرض کروں پاکستان میں رہتے ہوئے الجماعت سے مراد پورا پاکستان، پاکستان الجماعت ہے. ہم اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اور اس میں سب شامل ہیں. قائد اعظم اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں. ان کا مسلک کبھی زیر بحث نہیں آتا وہ کس مسلک کے تھے، لیکن وہ الجماعت کے اس وقت جو تھے وہ امیر تھے، صحیح. اور اس کے بعد جو بھی مسلمان جس کا انتخاب کر لیں اس کا امیر بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو فرقہ وارانہ بحثیں ہیں یہ وقت کا ضیاع ہیں، اور قرآن ہمیں اس بارے میں حکم دیتا ہے کہ مسلمان وقت ضائع نہیں کرتا اور فضول اور لایانی بحثوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اور قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو باتوں سے ہمیشہ اعراض کرتا ہے. اور لاو الحدیث جس کو قرآن نے کہا، فضول باتیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا اور پاکستان میں بھی سکون آ جائے گا.